بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ آئینی ترمیم کی منظوری میں زور زبردستی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھی کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی تیسری نسل کو انصاف کے لیے انتظار کرنا پڑا، ایسے میں عام آدمی کو کیا انصاف ملے گا؟ کیا کومنٹ کریں گے؟ یار دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ زور زبردستی کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے زندگی میں۔ اس کے نتائج کبھی پازیٹیو نہیں، اور خاص طور پہ یہ تو جانوروں کے ساتھ بھی یہ ایک سائنٹیفک طریقہ ہوتا ہے ان کو کسی چیز کا، جب آپ سدھاتے ہو کسی جانور کو سرکس کے لیے تو زور زبردستی 100% زور زبردستی نہیں ہوتی، اس میں بہت ساری ٹیمپٹیشنز اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ جی، جب آپ اس کو اپنے جگہ پہ اس کو لاتے ہو، یہ زور زبردستیوں کا ہی نتیجہ ہے۔ یہ ملک جہاں پہنچا ہے نا، زور زبردستی کی بھی قسمیں ہیں، اٹس ناٹ آلویز فزیکل، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس ملک کو تباہی بربادی کے اس لیول تک پہنچانے میں جن لوگوں کا رول ہے، ان کی زور زبردستی تھی، وہ کر سکتے تھے۔ زور زبردستی ہے کیا؟ آپ کر سکتے ہو، آپ کر گزرتے ہو۔ اب یہ بنیادی اصولی سیاسی جمہوری انسانی سی بات ہے، اس لیے اس میں کچھ اچھا کتوپ نہیں، کامن سینس کی بات ہے۔ یہ تعلیم، تہذیب، تمول، یہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ 3 چیزیں، تعلیم، تہذیب اور تمول یعنی خوشحالی، یہ 3 نسلوں کے بعد رویوں میں دکھائی دینی شروع کرتی ہے۔ اشرافیہ ہم کرتے ہیں، یہ بات بھول جاتے ہیں کہ بنی نوع انسان کی ساری تاریخ میں اشرافیہ ہوتی تھی، اشرافیہ ہوتی ہے اور اشرافیہ رہے گی، لیکن وہ اشرافیہ واقعی اشرافیہ ہوتی، بدماشیہ نہیں ہوتی۔ جیسے گھر میں اشرافیہ کیا ہیں، آپ کے پیرنٹس ہیں، بزرگ ہیں، اچھا اینی وے رہ گیا۔ اگر بھٹو کو انصاف کے نام پہ جو ملا وہ آدھا ادھورا ہے، کیا انصاف مل گیا؟ یہ عجیب بات کی ہے اس نے کہ بھٹو کی تیسری نسل کھے انصاف ملے ہم۔ ایک معصوم آدمی کو، ایک بے گناہ آدمی کو آپ نے تختہ دار پہ لٹکا دیا، اس سے بڑھ کے کچھ ظلم عظیم ہو سکتا ہے؟ میں انصاف مل گیا کیوں کہ ہم نے جاک ماری تھی؟ یہ تو irreversible بات ہے نا، مرا ہوا آدمی تو واپس نہیں آ سکتا۔ اس کے ساتھ جو ظلم ہوا، جو ذلت ہوئی، یہ تو مطلب کھلی بدماشی، غنڈہ گردی۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے اسپارٹیکس کو انہوں نے کروسیفائی کر دیا تھا، کیا مل گیا انصاف اس کو؟ یہ نخرے دیکھو، بات سنو، کچھ چیزیں وہ آرائشی ہوتی ہیں۔ مثلا فلاں آدمی ہے، اس کو 3 بار پھانسی، وہ 3 بار پھانسی تم کہاں سے دے سکتے ہو؟ پہلے پھر اس کو پھانسی دو گے، پھر اس کو موت کے گھاٹ اتارو گے، پھر پھانسی دو گے، پھر زندہ کرو گے، پھر زندہ کرو گے، پھر پھانسی۔ اب بےہودہ بات ہے یہ، ہمیں بس آرائشی، زیبائشی، جیسے بچے کو آپ کہہ دیتے ہیں اسپیشل چائلڈ ہے، وہ اسپیشل تو بیچارے نے کیا ہونا ہے، وہ ہے تو معذوری۔ لیکن بہرحال یہ نخرے ہیں مہذب دنیا کے، وہ ہم بھی منہ اٹھا کے شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ آئین نہیں ہے، آئینی ترمیم ہے۔ یہ ہیں کون؟ یعنی اندازہ لگاؤ 1 سے لے کر 19 تک جتنی ترامیم کی گئیں یا آئندہ ہوں گی، ان میں سے کسی ایک ترمیم کے نتیجے میں یہ ملک اقتصادی طور پہ، معاشرتی طور پہ، اخلاقی طور پہ بہتر ہوا؟ ملک بد سے بدتر ہوا، عوام کی حالت ذلیل سے ذلیل تر ہوئی۔ کیڑا آئین تے کیڑیاں ترامیماں، چھوڑو ان چیزوں کے جو ان کے بینیفٹس ہوتے ہیں، اگر وہی نصیب نہیں ہو رہا ہے، کیا کرنا ہے اس کو؟ کیا ملا لوگوں کو آج تک؟ اندازہ لگاؤ یار، 77 سال گزرنے کے بعد ہم آج بھی، اس سے بڑی ذلت کوئی نہیں کہ ایک آدمی کی پوری زندگی صرف زندہ رہنے کی جد و جہد میں گزر جائے۔ کوالٹی آف لائف کو گولی مارو۔ محاورے، 2 وقت کی روٹی، روکھا سوکھا کھا، فلانا ٹمکانا۔ ایک قوم 77 سال برباد کر دیتی ہے، اور بنیادی ترین جو ضرورت ہے اس تک بھی نہیں پہنچ پاتا۔ وہ کیا ہے؟ روٹی کپڑا مکان جو بھٹو نے بیچا تھا، ختم ہو گئی بات۔
نہ اس نے دیا نہ بعد میں آنے والے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک سسٹم دیتا ہے، یہ کسی بندے کے بس کی بات نہیں ہے. یہ اللہ پاک کے اصول ہیں، رہنما اصول ہیں بنیادی طور پہ، ان کو فالو کرو گے تو ٹھیک ہوگا. یہ ہم جو بوتھے اٹھا کے ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں اللہ خیر کرے گا، ہم نے تقیہ کلام بنائے ہوئے ہیں. اللہ کی خیر مشروط ہے. اگر تم یہ کرو گے، وہ رب العالمین ہے، پر جہنم بھی جہنمیوں کے لیے بنائی ہے، جو کائے کے لیے ہے، وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. ایم ہی خیر کرے گا. بغداد پہ خیر ہوئی؟ بتاؤ مجھے. بنگلہ دیش میں خیر ہوئی؟ خیر کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. ہم نے نہیں اپنا، واقعی وہ جامع الازہر کے جو وہ تھے سربراہ، انہوں نے کہا تھا کہ یہ دے پریکٹس انڈین اسلام، بات کرتے ہوئے سوچتے بھی نہیں. اس بات کا مطلب کیا ہے؟ تو آئینی ترامیم انہوں نے لوڑ ہے، دی واردات ہے، لگے ہوئے ہیں، ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، تو کا لگ گیا ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح. کوئی اصولی بات نہیں، کوئی وقار، کوئی عزت، کوئی رکھ رکھاؤ، کوئی خاندانیت. خاندان کا مطلب مغلوں کی اولاد ہونا ضروری نہیں ہے، وہ بھی ٹکے ٹوکری ہو گئے تھے. ایک رویے کا نام ہے، ان میں ہے ہی نہیں. کسی ایک میں رتی برابر گریس نہیں ہے. نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں سر صاحب. اخباری خبر کے مطابق تاریخ میں پہلی بار قائد اعظم محمد علی جناح کی برسی ڈھاکہ میں منائی گئی. مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان جناح کے بغیر نہ بنتا، اور اگر پاکستان نہ بنتا تو بنگلہ دیش بھی نہ ہوتا. کیا تبصرہ کریں گے؟ نہیں، تبصرہ کرنے والی بات نہیں. اخباری خبر بیہودہ ہے، عقل نہیں. تاریخ میں پہلی بار قائد اعظم بنگلہ دیش میں، او بھائی بنگلہ دیش بننے کے بعد بنگلہ دیش میں پہلی بار. بنگلہ دیش جب ایسٹ پاکستان تھا تب قائد کی برسی وہاں بھی منائی جاتی تھی. یہ مصیبت یہ ہے نا کہ ہمارے ہاں تو ٹی وی کے ٹکرز دیکھ کے رونا آتا ہے کہ یہ کون ان پڑھ بیٹھا ہے. ایسی املا کی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم لوگوں کو کسی کو ہوش نہیں. ریڈیو پاکستان کے عروج کے زمانے میں وہ جو جی ایم ہوتا تھا یا جو بھی اسٹیشن کا اسٹیشن ڈائریکٹر، وہ اپنے کمرے میں سن رہا ہوتا تھا کیا چل رہا ہے. ادھر کسی نے کوئی غلط تلفظ یا یہ وہ کیا، سامنے اس کے پیڈ پڑا ہوتا ریڈیو، اس پہ لکھ لیتا تھا اور پروگرام ختم ہوتے ہی حاضر. یہاں ڈنگروں کی طرح آپ بھی ان پڑھ ہوتے ہیں تو وہ ٹکٹس اپنے اٹھا کے دے رہے تھے. یہ بات کرنے والی کو بات ہے کہ خبر کے مطابق اخباری خبر ہے، خبر وہ بھی یہی حال ہے کہ تاریخ میں پہلی بار قائد اعظم بنگلہ دیش بننے کے بعد بنگلہ دیش میں پہلی بار. ادروائز جب پاکستان تھا، اکٹھا تھا، مشرقی پاکستان تھا، تو قائد کی برسی منائی جاتی تھی. اچھا، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان جناح کے بغیر نہیں بن سکتا تھا، اور اگر پاکستان نہ بنتا تو بنگلہ دیش بھی نہ بنتا. اس کی وجہ ہے بنگلہ دیش اوریجنلی تو پاکستان تھا، بغیر نہ بنتا. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بس بات اتنی سی تھی کہ وہاں منائی گئی ہے. بنگلہ دیش کے آزادی کے یا قیام کے یا جو بھی ہے اس کی تخلیق کے یا جو بھی کہہ لو کہ بات پہلی بار قائد اعظم محمد علی جناح کی بات نہیں. یہ تو بات سمجھو، باقی بیہودہ بات ہے. اچھا تو جی کیا بنگلہ دیش بھی جنم نہ لیتا؟ جنم سے کہیں زیادہ اہم بات یہ ہے، جنم تو اربوں مخلوقات روز جنم دیتی ہیں. ایک سائیکل ہوتا ہے، چل رہا ہے صدیوں سے. سمندری مخلوق کا ہی ہمیں پوری طرح نہیں پتا. تو جنم تو کوئی چیز نہیں ہوتی. جنم لینے کے بعد آپ نے کیا کچھ جنا، آپ نے کیا جنم دیا. ایک ملک جنم لیتا ہے، بہت اچھی بات، زبردست. تو آپ نے اس کے بعد زندگی کیسی گزاری؟ لوگ بنیادی ضروریات زندگی کے لیے کیڑوں مکوڑوں کی طرح تو نہیں رینگ رہے، انصاف کی دھجیاں تو نہیں اڑائی جا رہی. تو دعائی کی جا سکتی ہے کہ اللہ پاکستان اور بنگلہ دیش ان دونوں ملکوں کو سرخرو کرے اور جنم لینے کا حق ادا کریں. جنم لینا کیا ہوتا ہے؟ اس میں جنم لینے والا کا تو کوئی کمال نہیں ہوتا.